زلزلے نے ترکیہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ 7.8 شدت کے زلزلے میں 10 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے، کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، 30 سے زائد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کی شدید ترین جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں تھا، جبکہ گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے آفٹر شاکس ترکیہ کے وسطی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، جن کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ آفٹر شاکس تقریباً 11 منٹ بعد محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، اردن اور لبنان میں بھی محسوس کیے گئے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کی تیاریاں، اہل خانہ کا پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ۔ طیارہ آج دبئی بھجوانے کی درخواست۔ قریبی ذرائع کے مطابق پرویز مشرف کی تدفین راولپنڈی کے آرمی قبرستان میں کی جائے گی، تاہم حتمی فیصلہ اہل خانہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ میت پاکستان منتقل کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ملکی سیاسی قیادت سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر افسردہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ مسلم لیگ قائد کے سربراہ نواز شریف نے بھی پرویز مشرف کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا ٹویٹ کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور دیگر سیاسی شخصیات کا اظہار افسوس۔ عسکری قیادت بھی سابق صدر اور آرمی چیف کے انتقال پر غم زدہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تمام سروسز چیفز کا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا سابق صدر پرویز مشرف کے وفات پر صدر مملکت عارف علوی کو تعزیتی پیغام۔ یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر اعظم نے بھی پیغام میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر تعزیت کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوں گے۔ مذاکرات میں محصولات اور اخراجات کے شارٹ فال میں کمی لانے کے اقدامات پر غور ہوگا۔ IMF نے GST 17 سے 18% کرنے، فلڈ لیوی، بینکوں کے منافع پر ٹیکس لگانے، ترقیاتی اخراجات میں کمی اور بجلی گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا۔ یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا۔ اس نے صرف گھڑی چوری نہیں کی، اس نے پاکستان ایک کونے سے لے کر ایک کونے تک تباہی مچائی ہے۔ اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا۔ ایک معاہدہ IMF کے ساتھ عمران خان بھی کر کے گیا۔ آج جو ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں وہ اس معاہدے کی وجہ سے جو عمران خان کر کے چلا گیا۔ جو 4 سال تک کہتا رہا ان کو رلاؤں گا، آج بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ سیاستدان روتا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، لیکن عمران خان سیاستدان نہیں، اس نے ملک کی معیشت برباد کر دی۔ مہنگائی کا طوفان بھی اسی کی وجہ سے آیا۔ مریم نواز کے عمران خان پر لفظی الغار، کپتان کی جیل بھرو تحریک کے اعلان پر بھی طنز۔ مریم نواز بتائیں کس منہ سے ملتان کا دورہ کر رہی ہیں؟ ملتان کے شہریوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ پیٹرول کے بعد گیس بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے؟ شاہ محمود قریشی کا جوابی وار۔ فواد چودھری نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھارتی سیاست دانوں سے ملا دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے۔ بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں، یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن سے گھبرا رہی ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ جیل بھرو تحریک تم شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا۔
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को वार्निंग। मुल्तान में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और पंजाब में हुकूमत भी बनाएंगे। कन्वीनर एमक्यू मुखालिफ मकबूल सिद्दीकी ने 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमें घरों से निकलकर हुकूक के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। फारूक सत्तार ने कहा, मैंडेट छीनने वालों से 16 मार्च को मैंडेट वापस ले लेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, कारकुनान अपने मुस्तकबिल के लिए धरना रोडों पर मुस्तकिल बैठने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों ने जिला टांग में पुलिस पोस्ट पर तीर तंगी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। आईजी केपी मौजम जहां अंसारी का कहना है, पुलिस ने दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। इलाके के लोग भी मदद को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुस्तैद और सूबे में रेड अलर्ट है। कराची एयरपोर्ट के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, साथी फरार। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। लांडी में फायरिंग के तबादले में मुलजिम को शदीद जख्मी हालत में धर लिया। तारिक रोड पर शहरियों की डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में F9 पार्क के बाद ज्यादती का एक और वाकया। सेक्टर G72 में कमसिन लड़के से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। F9 पार्क में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम का खाका तैयार कर लिया।